جو رشیا نہیں کر پایا, جو چائنا نہیں کر پایا, جو ایران نہیں کر پایا, وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ISI کر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جٹ صاحب کا سلام. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI, اس کو مانا جاتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ابھی اپنا جو گوگل سرچ ہے وہ اوپن کریں, بلکہ ابھی نہ آپ اوپن کریں, ویڈیو دیکھنے کے بعد اوپن کریں, ویڈیو پوری دیکھیے گا. بہت زبردست انفارمیشن ہے اس ویڈیو میں آج آپ کے لیے. اور آپ اس کو جب اوپن کریں گے تو آپ وہاں پہ لکھیں وچ از دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ. یہ لکھیں گے تو آگے آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ اپنی زبان میں اردو میں لکھنا چاہتے ہیں یا تو پنجابی بھی لکھ سکتے ہیں, جس طرح مرضی آپ نے لکھنا ہے آپ لکھیں. اور لیکن آپ کو جو لسٹ ہے آگے سے آپ کو یہی نظر آئے گی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ISI پہلے نمبر پہ ہے. لیکن ایک دن پہلے ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے اوپر ایک امریکی اخبار کی طرف سے, وہ آگے چل کے اس کا نام بھی آپ کو بتاتا ہوں, اس کی طرف سے الزامات لگائے گئے کہ ISI نے جو امریکہ میں ابھی 3 نومبر کو جو الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ دھاندلی کروائی ہے. اور وہ دھاندلی لاہور میں بیٹھا ہوا ایک گروپ ہے اس کے تھرو کروائی ہے. اور پھر اس چیز کو کس طرح سے انڈین میڈیا نے اچھالا, ساتھ میں اس چیز کو اس طرح سے اچھالا جا رہا ہے کہ جو رشیا نہیں کر پایا, جو چائنا نہیں کر پایا, جو ایران نہیں کر پایا, وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ISI کر گئے. یہ ساری چیزیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں. اس سے پہلے آپ سب کو بہت بہت شکریہ, آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. پلیز میرا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. اس کا لنک جو ہے وہ کمنٹس میں وہاں پہ ہوگا. اور آپ کی جو پیار محبت ہے پلیز اس کو جاری رکھے گا. یہ آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک نیوز ہے, نیوز پیپر ہے, آن لائن نیوز پیپر ہے, ای پیپرز بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو میڈیا ایجنسی ہے اس کا نام ہے کریٹو ڈسٹرکٹیو میڈیا کے نام سے ہے. اور یہ ان کی ہیڈ لائن ہے جی, بریکنگ نیوز, وائٹ ہاؤس ہیز ایکسٹینسو ایویڈنس آف فارن نومبر 3 الیکشن. ایگزامپل 1, نوادا SOS یعنی کہ سیکٹری آف اسٹیٹ سینٹ ووٹر انفارمیشن ٹو پاکستانی انٹیلیجنس. یہ انہوں نے خبر جاری کی اور ساتھ پھر انہوں نے ثبوت کیا انہوں نے ساتھ لگایا. ثبوت یہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے ثبوت میں آپ کو دکھاؤں. اس میں یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نوادا ہے ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ, جو ابھی جو 3 نومبر کو جو الیکشن ہوئے تھے نوادا میں پورے امریکہ میں, اور جو نوادا کی جو سٹیٹ ہے وہاں سے جو بائیڈن ہے وہ اس نے 50% ووٹ لیے تھے اور وہ وہاں سے جیت کے تھے. اس سٹیٹ کا جو سیکٹری ہے اس نے ایک انفارمیشن ہے وہ آؤٹ کی ہے, اور وہ آؤٹ کی ہے پاکستان میں ایک جو ٹیک کمپنی ہے کیف ٹیک کے نام سے اس کو. اور اس کا ثبوت انہوں نے ایک اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسکرین شاٹ ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یور رپورٹ ریزلٹ فار دا report eligible voters 15 July 2020 has been generated and ready to be downloaded. یعنی کہ یہ جو آپ نے ہم سے ووٹرز جو ایلیجیبل ہیں, جو ووٹس دے سکتے ہیں, ان کی جو لسٹ آپ نے ہم سے مانگی تھی وہ یہ ہے اور آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ جو چیز زیادہ جو اس نیوز میڈیا نے جو ہائی لائٹ کی وہ کہتے ہیں کہ CC, اگر آپ دیکھیں جو CC جو لکھا ہوا ہے کاربن کاپی وہ سینڈ کی گئی ہے wkas@keftech.net. یہاں سے انہوں نے اس کا لنک بنا دیا ہے جی کہ یہ جو ای میل ہے یہ یہاں پہ بھی سینڈ کی گئی ہے اور یہ کیا چیز ہے. پھر یہ جو ویب سائٹ ہے اس نے اپنی طرف سے ایک سٹوری جنریٹ کر لی کہ یہ جو ٹیک کمپنی ہے یہ لاہور بیسڈ ہے اور اس کے جو لنکس ہیں وہ ISI کے ساتھ ہیں, اور ان نے مل کے جو دھاندلی ہے وہ کروائی ہے, جو ڈیٹا ہے اس کو یوز کر کے کچھ دھاندلی کی ہے انہوں نے نوادا میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر. یہ ایک پوری سٹوری تھی. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کرتا ہوں, جو میری انفارمیشن ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں. بیسکلی یہ جو ٹیک کمپنی ہے اس کا کام کیا ہے, یہ جو ٹیک کمپنی ہے یہ ایک بہت بڑے ڈیٹے کو سمرائز کرتی ہے, اس کے اسٹیٹکس کے اوپر کام کرتی ہے, اس کے کمبینیشنز کے اوپر کام کرتی ہے, اس کو ٹیبلز کی فارم میں ایزی وے میں وہ پریزنٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی بہت بڑا ڈیٹا ہے تو میں ان کو ہائر کر سکتا ہوں اس کمپنی کو, اور اس کے تھرو میں اپنے اس ڈیٹا کی ایک جو شکل ہے اس سے میں اس کو انالائز کروا سکتا ہوں ان سے. یہ اس کام ہے. جس طرح آپ فائبر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنا کام کرواتے ہیں, لوگو ڈیزائننگ کرواتے ہیں, آرٹیکل رائٹنگ کرواتے ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ کرواتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرواتے ہیں. یہ وہ کام کرتے ہیں. اگر آپ ان کی ویب سائٹ بھی اوپن کر کے دیکھیں, یہ جو ایڈریس ہے لاہور کا یہ بھی آپ دیکھیں, تو ہوا کیا کہ یہ جو نواڈا کے جو SOS ہیں انہوں نے یہ جو پورا ڈیٹا تھا یہ انہوں نے اس کمپنی کو سینڈ کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فری لانسنگ ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان سے پہلے نمبر پہ اور بہت اچھے فری لانسر یہاں پہ موجود ہے. تو انہوں نے اس کمپنی کو اپروچ کیا اور اس کمپنی کے تھرو وہ جو ان کا پورا جو ڈیٹا تھا اس کو انہوں نے اینالائز کروانے کی کوشش کی اور اس کو ایک اچھے پریزنٹیبل فارم میں ان کو کنورٹ کروانے کی کوشش کی. اور
جو پورا ڈیٹا تھا اس کو انہوں نے ایزی وے میں اس کو پریزنٹ کروانے کے لیے کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے یا اگر ہم کر سکتے ہیں وہ انہوں نے ان کے حوالے کیا کہ تاکہ اس ڈیٹا کی ایک شکل جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان کو بنا کے دے سکیں. لیکن یہ ای میل آؤٹ ہوگی, انہوں نے پھر یہ جو میڈیا جو ایجنسی ہے انہوں نے لنک بنا دیا جی کہ یہ لاہور کی بیس کمپنی ہے اور اس کا جو لنک ہے وہ ISI کے ساتھ ہے, اور پھر اس کے بیچ میں جو ہاتھ ڈالا وہ ڈالا جی کہ انڈین میڈیا نے. جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے شروع کر دیا جی کہ انٹیلیجنس جو پاکستان کی ISI ہے اس نے امریکہ کا جو الیکشن ہے وہ ریگڈ کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ انہوں نے دھاندلی کروائی ہے. یہ کمپنی جو کیفٹیک ہے یہ کمپنی ISI کے پے رول کے اوپر ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے وہ چیزوں کو اچھالتے ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں وہ ڈس انفارمیشن جو UN کا ڈس انفارمیشن ادارہ ہے اس کی بھی جو رپورٹ ہے وہ شری واستو یا سم تھنگ لائک دیٹ, ان کی جو 750 سے زیادہ ان کی جو فیک میڈیا گروپس ہیں یہ سب چیزیں پھر وہ شروع ہو جاتی ہیں, وہ ان کے تھرو پھر اس چیز کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے. اور انڈین میڈیا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ریسنٹلی جو امریکہ کی جو اسمبلی ہے وہاں سے جو بل پاس کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو $25 ملین دیے جائیں جینڈر کی جو وہاں پہ جو ایشوز ہیں اس سے ریلیٹڈ, وہاں پہ جو ایشوز ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ جو 25 ملین ہے یہ اس کام کے لیے نہیں, یہ پاکستان کی جو ISI نے جو یہ کام کیا ہے, لیکڈ کروائے ہیں الیکشن, یہ بائیڈن کے لیے, یہ اس کے لیے وہاں سے نکالے گئے ہیں. اور یہ اس نام پہ کہ ہم اس کو جینڈر جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم پاکستان جینڈر ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرے اور اس کو پروموٹ کرے, اس کو ایجوکیٹ کرے لوگوں کو, تو اس کے لیے ہم پاکستان کو $25 ملین دے رہے ہیں. لیکن جو انڈین میڈیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس کے لیے نہیں, یہ ISI کو دیے جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سارے انجام دیا. آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی بات ہے, اور یہ اگر یہ بات سچ بھی ہے تو کیا ISI صرف 25 ملین کے لیے اتنا بڑا کام کرے گی؟ انڈین میڈیا کی بھی کیا بات ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کے خلاف جو ایران اور جو چائنا اور رشیا نہیں کر پائی وہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اس نے کر دیا, اور امریکہ پاکستان کو کے ساتھ دوستی کے ہاتھ پہ آ رہا ہے دس اینڈ دیٹ. سو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ISI ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اس کے بیچ میں. اور لیکن یہ جو نیوز پیپر ہے اس کی کتنی ورتھ ہے اور کس طرح سے یہ چیزوں کو یہ پھیلا رہا ہے, کس طرح سے اس کو زیادہ کر رہا ہے, یہ 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گا جب آفیشیلی ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی امریکہ کی طرف سے. لیکن فی الحال اس کے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ابھی تک جو چیزیں باہر آئی ہیں, جو اس کمپنی کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں, جو موقف آیا ہے, اس کے مطابق اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک سمپل پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو بدنام کرنے کی ایک سازش آپ سمجھ لیں. تو یہ تھی آج کی انفارمیشن. میں نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارے جو سو کالڈ لبرلز ہیں وہ آرمی کو اور ISI کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں, اس سے پہلے میں جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر فیصلہ آپ کرنے والے ہیں. جج صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.